بات کرتے کرتے اس کی آواز عجیب سی ہونے لگی، باری آواز اور مزید باری ہوتی گئی۔ وہ اس کے لمس سے پگھل رہی تھی۔ شیزا آغا جان کی داڑھ پر کمرے میں فرش پر سہم کر بیٹھی شیزا اور بری طرح ڈر کر سسکنے لگی۔ باہر نکالو اسے، اس سے پہلے میں خود اندر جا کر اس کی جان نکال لوں۔ وہ اماں سائیں کے سامنے کھڑے انہیں سختی سے حکم دے کر کندھے پر رکھی شال کو کھینچ کر زمین بوس کر گئے۔ اماں سائیں شیزا کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ بدبخت کہیں کی، اب یہاں کیا کر رہی ہے؟ اٹھ بالوں سے دبوچ کر کھڑا کرتی وہ اس پر داڑھی تو وہ اور بری طرح رونے لگی، جبکہ پوری حویلی اور ملازم یہ تماشا زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ بالوں سے کھینچتے ہوئے وہ اسے باہر لے آئیں اور سیدھا جا کر آغا جان کے قدموں میں لا پٹکا۔ آغا جان نے ایک بھی نگاہ اس کے وجود پر ڈالنا گوارا نہ سمجھی، بلکہ اسے رخ ہی پھیر لیا۔ آغا کے جلال سے وہ واقف تھی، تبھی زمین پر ہاتھ رکھے سسکنے لگی۔ آغا! ان کے پیروں پر ہاتھ رکھتی وہ انہیں بمشکل پکار سکی، جبکہ وہ اپنے پیر اس سے کئی قدم پیچھے کر گئے۔ نام مت لو، اپنی گھٹیا زبان سے لڑکی۔ لمحوں میں وہ اسے بےگانہ ہوئے اور یہی اس کا جواب دے گیا۔ ہاتھ جوڑتی وہ ان کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ آغا! خدا کے لیے مجھ سے خفا نہ ہوں، میں پہلے ہی اپنے کیے گئے گناہ کی اذیت سہ رہی ہوں، مجھے 2 پل سکون نہیں، یوں نہ کریں۔ آپ کے سوا میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کون ہے؟ اس کی آہ و پکار حویلی کی چاروں جانب گونج رہی تھی۔ ہر آنکھ سے اس کی اس اذیت پر آنسو نکلا۔ تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں، تم میرا خون نہیں ہو سکتی، تم سالک شاہ کی بہن نہیں ہو سکتی۔ آغا جان کی کڑک آواز پر سالک، جو ابھی باہر نکلا تھا، سیڑھیاں اتر کر ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ زمین پر گری شیزا پر اس نے بھی ایک نگاہ تک نہ ڈالی۔ بائی! خدا کے لیے مجھ سے نگاہیں نہ پھیریں۔ آغا جان کی سخت نظروں کی تاب نہ لاتی وہ سالک شاہ کے پیروں پر ہاتھ رکھنے لگی، جب اچانک اس کے ہاتھوں کو کسی مہربان ہاتھ نے گرفت میں لیا۔ یوں گڑ گڑانے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ گل کو وہاں دیکھ۔ سالک شاہ بے ساختہ اس کے قریب بڑھا، جبکہ باقی سب بھی حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ اماں سائیں نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر نگاہیں پھیر لیں۔ بھابی پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، خدا کے لیے مجھ سے یہ گلٹ برداشت نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی، مجھے معاف کر دیں۔ دیکھیں نا، میرے باپ بھائی مجھ سے روٹھ گئے، میرے ان کے سوا کوئی نہیں، پلیز آپ مجھ سے خفا نہ ہوں، جو چاہیں سزا دیں، میں اف نہیں کروں گی، بس مجھے معاف کر دیں۔ گل کے ہاتھ تھامے وہ التجائیں کرتی گئی، جبکہ گل اس کے بے بس وجود کو دیکھ کر سکتے میں تھی۔ شیزا بس اس کی سوجی آنکھیں گواہ تھی کہ وہ ساری رات بنا سوئے روتی رہی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا زرد تھا، جبکہ ہونٹ سوکھے پڑے تھے۔ اس قابل رحم حالت کو دیکھ کر اسے اس پل اس پر شدید غصہ آیا، جبکہ اس کی معصومیت پر وہ خود کو ضبط کر کے رہ گئی۔ تمہیں میں نے کل اسی پل اسی لمحہ خدا کو حاضر ناظر جان کر معاف کیا تھا، تو تم یوں ان کے پیر پر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی؟ بولو۔ شیزا کی بازوؤں سے جھنجھوڑ کر سوال کرتی وہ اسے سکتے کی حد میں لے آئی۔ گل کے الفاظ کسی زہر کا توڑ تھے مانو۔ وہ جو کل سے صرف اذیت زدہ آنسو بہا رہی تھی، اس کے اس انکشاف پر بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کر گئی۔ یعنی اب اس سے اس کا خدا ناراض نہیں تھا۔ بھابی میں شرمندہ ہوں، نہیں بلکہ میرا دل چاہ رہا ہے خود کو ختم کر لوں، بس مجھ سے کبھی خفا نہ ہوئیے گا۔ میں بہت بری ہوں، بہت بری، مگر پلیز آپ مجھ سے ناراض مت ہونا۔ وہ اس پل معصومیت سے بولتی گل کا دل کاٹ گئی۔ اس حویلی کے افراد نے اس کے دل میں کس قدر خوف بٹھا دیا تھا۔ گل تمہیں نیچے نہیں آنا چاہیے تھا، چلو اوپر، میں آ رہا تھا نا۔ سب کو نظر انداز کیے وہ گل کا چہرہ ہاتھوں کے پیالہ میں لے کر فکر مندی سے بولا، اگر میں نیچے نہ آتی تو یہ تماشا نہ جانے کیا روپ لے لیتا۔ میرا دل آپ سے صاف ہونے لگتا ہے تو کیوں یہ سب کر کے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں نا کہ آپ خدا نہیں۔ اور بیٹی ان سب کے سامنے ملازموں کی جانب اشارہ کرتی وہ آغا جان کے سامنے آ کر بولنے لگی۔ گڑ گڑا رہی تھی، زمین پر پڑی تھی، سسک رہی تھی۔ نہ آپ نے سالی کوئی بھی، یعنی کوئی بھی اس سے سوال طلب نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ہوا جو گزرا وہ اس سے اور مجھ سے جڑا تھا، آپ سب سے نہیں۔ وہ حصہ میں آئی نہ جانے کیا کیا بولے گئی۔ تم اب میرے گھر کا فرد ہو لڑکی۔ آغا جان اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر نرم لہجے میں بولے۔ اور یہ نہیں ہے کیا جس کو آپ سب کوئی امپورٹنس نہیں دیتے؟ آخر کیوں آپ دھیان نہیں دیتے؟ وہ ڈپریشن کا شکار ہے، آپ دھیان نہیں دیتے۔ وہ راتوں کو روتی ہے، آپ دھیان نہیں دیتے۔ وہ سسکتی ہے، آپ دھیان نہیں دیتے۔ وہ 3 وقت میں مشکل سے 1 وقت کا بھی آدھا کھانے کھاتی ہے، آپ دھیان نہیں دیتے۔ اس کے ہاتھوں پر زخم ہے، آپ نے دھیان نہیں دیا۔ آخر کیوں؟ گل کے الفاظ وہاں کھڑے ہر فرد کو زلزلوں کی حد میں لے آئے۔
وہ کیا کہہ رہی تھی؟ شیزا ساکھ نظروں سے گل کو دیکھے گئی۔ وہ آخر کیسے جان گئی جو اس کے گھر والے سامنے ہوتے نہ دیکھ سکے؟ آپ اس کی سرخ آنکھیں نہیں دیکھتے؟ آپ اس کی گرتی صحت نہیں دیکھ رہے کیوں؟ آغا جان کی نگاہ بے ساختہ شیزا پر اٹھی اور ہٹنا بھول گئی۔ ایک ایک لفظ جیسے سچ پر اپنا تمانچہ مارنے لگا۔ اس کا ایک ایک لفظ سچائی اوڑھے ہوئے تھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں، پیلی زرد رنگت اور بازو، ان پر کٹ کے نشانات۔ ان کی نگاہ جیسے اس کے بازو پر گئی، وہ محسوس کر کے دوپٹہ سے اپنا بازو چھپا گئی۔ گڑیا صالح شاہ جو پاس ہی کھڑا تھا، شیزا کے لڑکھڑانے پر بے ساختہ تھام کر سینے سے لگا گیا۔ مہربان لمس ملتے ہی وہ صالح کے سینے سے لگی سسکنے لگی۔ بائی ناراض نہ ہونا، اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر اٹک اٹک کر بولتی۔ وہ وہیں لفظ سہے اس کے بازو میں جھول گئی جب پریشانی سے اس کے بے سود وجود کی جانب بڑھے جو بے حس و حرکت صالح کے بازو میں تھا۔ ایک جانب کھڑی اماں سائیں نے حقارت بھری نگاہ ان سب پر ڈالی۔ سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، انجیکشن لگا دیا ہے، انشاءاللہ صبح تک ہوش آ جائے گا انہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دیجیے گا۔ ڈاکٹر کے کمرے سے نکلتے ہی کچھ افراد باہر نکل گئے جبکہ صالح شاہ اس کے پاس ہی بیٹھا اور اس کے پیروں کے قریب آغا جان بیٹھے اپنی شہزادی کو بے سود پرے دیکھ رہے تھے۔ وہ قابل رحم حالت میں تھی۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی گل کو مخاطب کرتے وہ لڑکھڑا گئے۔ ہر شخص کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی سائڈ جانا پڑتا ہے، سمجھیں؟ اس کا رویہ، اس کی نگاہیں پڑھنے کے لیے میں نے خود کو اس کی جگہ پر رکھا۔ وہ سادہ انداز میں جواب دیتی ان کے قریب چلی آئی۔ وہ اس پل ایک ٹوٹے ہوئے باپ کے سوا اسے کچھ نہ لگے، نہ اپنے گناہ گار، نہ ہی کوئی ظالم و جابر انسان۔ وہ ایک باپ تھا، ٹوٹا سا بکھرا سا۔ آپ کتنے امیر سہی، سکون نہیں خرید سکتے آغا۔ آغا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولتی وہ صالح شاہ کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی جو اپنی بہن سے سرہانے بیٹھا نہ جانے ضبط کر کے لب مراحل پر تھا۔ رشتوں میں غلطیاں ہوتی ہیں مگر انہیں ذلیل نہیں کیا جاتا، اور آپ سب نے اسے پوری حویلی ان سب ملازموں کے سامنے ذلیل کیا۔ کیوں کیا؟ اس کمرے آ کر صرف 4 لوگ اس سے سوال نہیں کر سکتے تھے، بلکہ 4 بھی کیوں، صرف آپ 2 نہیں کر سکتے تھے؟ آپ بھی بغیر صالح شاہ کو دیکھے وہ آغا سے سوال کرنے لگی جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ہر کھیل قسمت کا نہیں ہوتا، کچھ کھیل انسانوں کے ساتھ انسان ہی کھیل جاتے ہیں۔ صالح کی جانب جھک کر اس کا ہاتھ تھامتی باہر نکل آئی۔ وہ آغا کو اکیلے اپنے بیٹی کے ساتھ وقت دینا چاہتی تھی۔ صالح شاہ کچھ نہیں بولا۔ وہ پیچھے کتنے لمحوں سے خاموش تھا، نہ جانے کس طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی یہ۔ گل کا پکڑا ہاتھ نرمی چھڑوا کر وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا جبکہ وہ بھی گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتی اس کے پیچھے ہو لی۔ بھاری قدم اٹھائے وہ سیدھا کمرے میں داخل ہو کر بیڈ پر جا بیٹھا جبکہ گل کو اس کی خاموشی پہلی بار کھلنے لگی۔ وہ خاموش کیوں تھا؟ شاہ بالآخر ہر انا غصہ ایک سائیڈ رکھتی وہ اس کے قریب آ کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکار بیٹھی۔ وہ ایک جھٹکا سے اٹھ کر اس کا منہ دبوچتا پیچھے لے جا کر دیوار سے پن کر گیا۔ وہ اس کی غضبناک انداز پر سہمی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر اس قدر کھول تاثرات تھے کہ وہ زیادہ لمحوں تک نگاہیں اس پر نہ رکھ سکی اور پھر گئی۔ تمہیں صالح شاہ سے نفرت ہے نا؟ ابھی تو پہلے کے حساب باقی تھے۔ گل بی بی اپنے پر ایک اور عذاب کیوں لے آئی؟ سرد وحشت زدہ آواز میں وہ اس کے قریب ہو کر بولا تو وہ کام کر رہ گئی۔ وہ اس کی گرفت میں پھڑپڑانے کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ ایک طاقتور مرد تھا مگر اسے یقین تھا وہ جتنے بھی غصہ میں ہوتا وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ مگر اس کے لہجہ کا کیا؟ وہ اس کے سخت لہجہ پر سسکنے لگی۔ وہ اگلے ہی پل وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے بری طرح رونے لگی۔ صالح شاہ جس پر جنون سا طاری تھا اس کے رونے پر خود پر ضبط باندھ گیا۔ کہاں کا غصہ، کہاں کا جنون؟ اس لمحہ سے بس ان آنسوؤں کی فکر تھی جو اس کی وجہ بہہ رہے تھے۔ چہرہ ہاتھ میں تھامے وہ انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا جبکہ وہ اس کی اس نرمی پر اور بھی سسکنے لگی۔ گل اگر تم خاموش نہ ہوئی تو میں اپنا طریقے آزماؤں گا جو یقیناً میری جان کو نہیں بھائے گا۔ وہ جانتا تھا اسے لائن پر لانے کا طریقہ۔ آپ بہت برے ہیں، میں کچھ بھی کہوں آپ مجھے نہیں ڈانٹ سکتے۔ اسے سینے پر مکہ مارتی وہ اس پر حکم دے گئی جبکہ اپنی جان کے اس انداز پر صالح شاہ دل و جان سے فدا ہوا۔ تبھی بے اختیار جھک کر اس کی بھیگی خوبصورت آنکھوں کو نرمی سے چھو گیا۔ دل نہیں بھرا تو اس کے گالوں پر بھی بوسہ دیتا۔ وہ اب اس کی ننھی سی ناک چوم رہا تھا۔ اس کی نقش بے حد خوبصورت تھے۔ شاہ گھبرا کر وہ ٹوٹ پھوٹ کر لفظ ادا کرتی شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔
شاہ کا جنون ہو تم لڑکی، چہرہ اوپر اٹھاتا وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا، ایسے نہ دیکھے ورنہ پھر رو دوں گی۔ اس کے جنون کی تاب نہ لا سکی، تبھی نگاہیں جھکا کر بے بسی سے بولی، کیسے جھیلو گی تم میرا جنون، میری وحشتیں؟ اس کو سینے میں بیچتا وہ اپنی ذہن پر سوار ہر سوچ بھلا گیا۔ اس پل وہ بس اس وجود میں گم ہو جانا چاہتا تھا، جبکہ اس کی معنی خیز بات پر وہ سرخ ہوتی اس میں چھپ گئی۔ آغا جان ساری رات اس کے پاس ہی رکنے والے تھے، تبھی سالک شاہ اسے دیکھ کر واپس اوپر آ گیا۔ سب نے آج الگ الگ ہی کھانا کھایا تھا۔ گل کو زبردستی کھانا کھلا کر وہ خود بھی کچھ کھا چکا تھا۔ ماحول افسردہ سا تھا، تبھی سب کی بھوک مر چکی تھی۔ زندہ رہنے کو کھانا کھا کر وہ لوگ اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ یارے من، یہاں کیا کر رہی ہو؟ بالکونی میں بغیر گرم شال کے اسے کھڑے دیکھ کر وہ وہیں آ گیا۔ اپنے گرد اوڑھے شال کو اچھے سے اوڑھ کر وہ دونوں بازو اس کے گرد باندھ کر اسے اپنے گھیرے میں قدر کر گیا۔ جبکہ اس کے پرسکون گرم سے حصار میں وہ اس کے بازو سے سر ٹکا گئی۔ میں کسی اور کو اپنے گھر والوں اپنے سے جدا ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ شاید آج کی کہی بات پر شرمندہ تھی۔ کیا اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی ہو؟ گل کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑتے سالک شاہ نے پوچھا، اور ساتھ میں اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو انگلی میں گھمانے لگا۔ مجھے فی الحال نہیں کرنی شاہ، میرے اپنوں کا کیا وار فی الحال ابھی تازہ ہے۔ اس کی سینے پر تھوڑی ٹکائے وہ اس پل اسے افسردہ لگی، جیسے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ تم کسی دوست سے بات کر لو گل۔ سالک شاہ اس کے گال سے ہلاتا نرمی سے بولا۔ دوستیاں؟ سالک شاہ کو دیکھ کر وہ چہرے پر کوئی بھی اثار لائے بنا بولی اور رک کر گہرا سانس بھرتی، پھر کچھ بولنے کو لب کھولے۔ آدھی دوستیاں تو ہمارے گھر والوں کی ہی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں، اور دوستی کے ساتھ پہلی بار دل ٹوٹنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ درد کافی گہرا ہوتا ہے، اور تحفہ یہ اکیلا پن۔ سالک شاہ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں الجھاتی وہ اس پل سالک کو اپنے حواس میں نہ لگی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنے اندر بہت کچھ چھپائے ہوئے تھی۔ شیزا کے بارے میں کیا جانتی ہو تم؟ سالک کے سوال پر وہ حیران نہیں ہوئی، بلکہ وہ اسی سوال وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ گل نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا۔ اماں سائیں کا ایک خاص ملازم ہے جس نے شیزا کی کچھ تصاویر بنا کر انہیں فوٹو شاپ کروایا ہے، اور اب اسے کالز کر کے دھمکا رہا ہے۔ اچانک ہی ایک بار میں نے شیزا کو روتے دیکھا تھا، پھر جانتی ہوں غلط تھا، میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ کال پر رو کر کچھ کہہ رہی تھی، مجھے عجیب لگا تھا۔ جب میں نے شیزا کے کمرے میں گئی تو سامنے ایک ڈائری پڑی تھی، اس پر شیزا واش روم میں تھی اور ڈائری کھول کر رکھی ہوئی تھی۔ شاید وہ لکھتے لکھتے اٹھی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے میں وہ ڈائری اپنے ساتھ لے آئی جس پر میں نے یہ سب پڑھا تھا۔ شیزا کا دھیان ڈائری پر نہیں گیا تھا کیونکہ اسے اماں سائیں نے بلا لیا تھا۔ میں نے سب پڑھ کر ڈائری واپس رکھ دی، جبکہ پھر میری نظر شیزا کی ہر حرکت پر تھی۔ گل بول کر خاموش ہوئی تو سالک شاہ کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر اس قدر سخت تاثرات تھے کہ وہ خود بھی 2 پل کو ڈر گئی۔ میں نے اس دن اس شخص کو دیکھا تھا، آپ کو یاد ہے؟ وہ شخص جس کو آپ نے مارا، وہی اماں سائیں کا خاص ملازم ہے۔ وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، وہ اماں سائیں کے باہر کے سب کام کرتا ہے۔ کچھ ہی تو دن ہوئے تھے اسے یہاں آئے، وہ اتنا سب جان گئی، جبکہ ہمیشہ سے اس حویلی میں رہنے والے سالک شاہ کو بھنک بھی نہ لگی۔ دل تو چاہتا ہے تمہیں وہاں جا کر ماروں جہاں پانی کی بوند بھی میسر نہ ہو، مگر پھر اللہ کا انصاف، اس کا وعدہ یاد آ جاتا ہے۔ تمہاری رسی اللہ نے ڈھیلی کی ہوئی ہے، خوف کھاؤ اس سے، کیونکہ وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ گل وہ لمحہ یاد آیا جب وہ اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ نہ جانے اس میں یہ سب بولنے کی اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ شاہ کی گرفت ڈھیلی ہونے پر وہ ہوش میں لوٹی۔ شاہ باہر جانے لگا تھا جب وہ بیچ میں حائل ہوئی۔ اس وقت کہیں نہ جائیں پلیز، شیزا کو ہوش آئے گا تو اسے آپ کی بھی ضرورت ہوگی، وہ نرمی سے بولتی، ساتھ میں اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے گال سہلانے لگی۔ وہ اسے کسی بھی طرح ریلیکس کرنا چاہتی تھی۔ گل اس پل مجھے مت روکو، سخت سرد آواز گونجی، مگر وہ سہمے بنا یوں ہی کھڑی رہی۔ آپ نہیں جائیں گے؟ آپ نے اس شخص کو مارا تو ہے، اس وقت وہ جہاں پر ہے وہی اس کی جگہ ہے، پلیز شاہ۔ دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھے وہ اس سے التجا کر رہی تھی۔ وہ انسان جب تک زندہ رہے گا میرے اندر کے حیوان کو سکون نہیں ملے گا، اس انسان کو مرنا ہوگا۔ وہ داڑا تو گل اسے دیکھ کر رہ گئی۔ انسانی اور موت کا کیا تعلق؟ یہ کوئی کسی کے مرنے کے بعد بھی بھلائی نہیں جاتی۔
یاد رہتی ہیں۔ انسانیت وہ جڑ ہے جو انسان میں باقی رہنی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر وہ رہے یا نہ رہے کوئی فائدہ نہ رہتا ہے۔ وہ شخص انسانیت کی حد سے گر چکا ہے تو آپ خود کو اس حد تک لے کر نہ جائیں۔ وہ ظالم ہے، اسے سزا خدا دے گا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، آپ کو اپنی ایک مثال بنانی ہوگی۔ ہم مر جاتے ہیں مگر ہماری زندگی کی مثالیں یاد رکھی جاتی ہیں۔ اگر ہم آئے ہیں تو ہمیں انسان بن کر انسانیت سے ہی کام لے کر مثال قائم کرنی چاہیے۔ اس کو سزا ملے گی، ایسی سزا جس پر کوئی یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔